هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله الرحمن الرحيم. والإلهام المفسر إلقاء معنى في القلب بطريق الفيز ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق حتى يرد به الاعتراض على حصر الأسباب في الثلاثة المذكورة. وكان الأولى أن يقول من أسباب العلم بالشيء، إلا أنه حال التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد، لا كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات والمعرفة بالبسائط أو الجزئيات، إلا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له. ثم الظاهر أنه أراد أن الإلهام ليس سببا يحل به العلم لعامة الخلق ويصلح للإلزام على الغير. اس کے بعد ہے وغلا، یہ غلط ہے، یہاں وإلا ہونا چاہیے. وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم، وقد ورد القول به في الخبر نحو قوله عليه الصلاة والسلام ألهمني ربي، وحكي عن كثير من السلف. وأما خبر الواحد العدل وتقليد المجتهد فقد يفيدان الظن والاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الزوال، فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملها ما لا يشملهما. وإلا فلا وجه لحسب الأسباب في الثلاثة. والعالم بجميع أجزائه محدث إذ هو أعيان وأعراض. والعالم أي ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع يقال عالم الأجسام وعالم الأعراض وعالم النبات وعالم الحيوان إلى غير ذلك، فيخرج صفات الله تعالى لأنها ليست غير الذات كما أنها ليست عينها بجميع أجزائه من السماوات وما فيها والأرض وما عليها محدث أي مخرج من العدم إلى الوجود، بمعنى أنه كان معدوما فوجد، خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها وقدم العناصر بموادها وصورها لكن بالنوع، بمعنى أنها لم تخلو عن صورة قط. نعم، أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالى لكن بمعنى الاحتياج للغير لا بمعنى سبق العدم عليه. یہاں سے صاحب کتاب ایک دفع عقل مقدر فرما رہے ہیں، اور یہ دفع اعتراض مصنف کے اس قول پر ہے جو انہوں نے ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسباب العلم ثلاثۃ، یعنی اسباب علم کو انہوں نے 3 کے اندر منحصر کر دیا تھا. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسباب علم کو 3 کے اندر منحصر کیا. 3 کے اندر منحصر کرنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں ایک چوتھا سبب بھی ہے، اور چوتھا سبب ہے الہام. تو ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے یہاں پر. اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ الہام کسے کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کی تعریف کی ہے القاء المعنی فی القلب بطریق الفیض، یعنی الہام کہتے ہیں کسی معنی کو ڈالنے سے دل میں، کسی معنی کو ڈالنا دل میں بطور فیض. یہ ہے الہام کی تعریف، یعنی الہام کی تفسیر جو یہاں کی گئی ہے. اب اس میں دیکھیے لفظ معنی جو آیا یہاں پر، یہ لفظ کے مقابلے میں نہیں ہے. یہاں معنی سے مراد غیر محسوس چیز ہے، اور بطریقی فیض کا مطلب ہے کہ بغیر کسی کسب کے محض فضل الہی کے طور پر
اور کسی وساوس شیطانیہ کے بغیر یہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال لے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ تو اب الہام کیا حاصل ہوگا کہ الہام ایک غیر محسوس چیز کا نام ہے۔ معنی الہام ایک معنی یعنی غیر محسوس چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بطور فیض اپنے فضل سے اور اپنے فضل سے بندے کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں الہام۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں یعنی شارح کہہ رہے ہیں کہ الہام کی جو تفسیر ہم نے کی ہے القاء المعنی فی القلب بطریق الفیض، یہ لیس من اسباب متن کی عبارت ہے، لیس من اسباب المعرفۃ بصحۃ الشیء عند اہل الحق، اس معنی کے اعتبار سے یہ اہل حق کے نزدیک الہام سبب علم ہی نہیں ہے۔ تو حاصل جواب نکلا کہ الہام کی جو تفسیر کی جاتی ہے القاء المعنی فی القلب بطریق الفیض، اس معنی کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل حق کے نزدیک الہام یہ سبب علم نہیں ہے۔ جب الہام اس معنی کے اعتبار سے سبب علم نہیں ہے اور الہام کی تفسیر یہی کی جاتی ہے تو پھر اسباب علم کو تین کے اندر منحصر کرنا صحیح ہوا۔ اب الہام کی تفسیر اہل سنت جماعت کے نزدیک یہ کی جاتی ہے جو بیان کی گئی، اس معنی کے اعتبار سے تو سبب علم نہیں ہے، لیکن الہام اپنے جو عام معنی کے اعتبار سے یعنی دوسرے معنی کے اعتبار سے الہام اپنے دوسرے معنی کے اعتبار سے، دوسرے معنی یہ ہے کہ الہام جو ہے کبھی کبھی وحی کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے اور اس معنی کے اعتبار سے یہ سبب علم ہوتا ہے، اور وحی کی تعریف جہاں محدثین کرتے ہیں وہاں الہام کا بھی ذکر آتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی مشہور شرح ارشاد الساری کے اندر وحی کی تعریف کی گئی ہے کہ الوحی فی اصطلاح الشرع اعلام اللہ تعالی انبیاءہ الشیء اما بکتاب او برسالۃ ملک او منام او الہام۔ شریعت کے اسلامی وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں کو کسی چیز کی خبر دینا، اب وہ خبر یا تو کتاب کے ذریعے دی جائے یا کسی فرشتے کو بھیج کر دی جائے یا خواب کے اندر جو ہے دی جائے یا نبی کے دل میں اس شے کا الہام کر دیا جائے۔ تو الہام اگر وحی کے معنی میں ہو تو اس معنی کے اعتبار سے سبب علم ہے۔ آگے شارح نے ایک نقطہ بیان کیا ہے اور وہی اس پر ہے کہ مصنف یعنی ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ والالہام لیس من اسباب المعرفت، اسلام یہ اسباب معرفت میں سے نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسباب معرفت کیوں کہا، اسباب علم کیوں نہیں کہا؟ جب اعتراض یہ دفعہ اعتراض دور کرنا مقصود ہے کہ الہام یہ اسباب علم میں سے نہیں ہے تو سیدھا سیدھا کہنا چاہتے کہ الہام اسباب علم میں سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ الہام اسباب معرفت میں سے نہیں ہے۔ یہ اسباب معرفت کیوں استعمال کیا؟ تو شارح کہہ رہے ہیں کہ بہتر تو یہ تھا کہ من اسباب المعرفت کے بجائے من اسباب العلم میں کہتے تاکہ لاحق سابق کے مطابق ہو جاتا، لیکن ایسا اس وجہ سے نہیں کیا کہ بعض لوگ علم و معرفت میں فرق کرتے ہیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم یہ مرکبات کے ساتھ خاص ہے اور معرفت یہ خاص ہے بسائط یعنی غیر مرکبات کے ساتھ، اور بعض لوگ علم کو کلیات کے ساتھ اور معرفت کو جزیات کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ مگر چونکہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم اور معرفت کے اندر ایسا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، اس لیے انہوں نے اسباب علم کے بجائے اسباب المعرفت کہا ہے تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ ماتن کی مراد ان دونوں سے ایک ہے۔ لیکن یہاں انہوں نے جو ماتن نے بصحت الشیء یعنی استعمال تو بالشیء صرف شے کا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں انہوں نے بصحت الشیء کا استعمال کیا ہے، لفظ صحت کا استعمال کیا ہے،
تو صحتن کا لفظ صحتن کا اضافہ کرنا، یہ اس کا بظاہر کوئی خاص فائدہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر یہی کہہ دیتے کہ والالہام لیس من اسباب المعرفۃ بشیء یا بالشیء تو یہ کافی ہو جاتا، لفظ صحت اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا مصنف کی عبارت کا مطلب۔ اب ترجمہ کر کے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کہنے والالہام المفسر، اور الہام جس کی تفسیر کی جاتی ہے بإلقاء معنی فی القلب، کسی غیر محسوس چیز کو دل میں ڈالنے سے، بطریق الفیض، بطریق فیض کے، لیس من اسباب المعرفۃ بصحۃ الشیء عند اہل حق کے نزدیک یہ صحت کی معرفت کے اسباب، شے کی صحت کے معرفت کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ حتیٰ یرید بہ الاعتراض ولا حصر الاسباب فی الثلاثۃ، یہاں تک اس کو بنیاد بنا کے اعتراض کیا جائے اسباب علم کو 3 میں منحصر کرنے کے سلسلے میں۔ کہ وکان الاولی ان یقول لیس من اسباب العلم بالشیء، شارح کہہ رہے ہیں کہ ماتن کے لیے بہتر ہے کہتے کہ والالہام لیس من اسباب العلم بالشیء، یہ کہنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے لفظ معرفت کا استعمال کیا ہے، اور ان کا ایک خاص مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ الا ان محاولۃ التنبیہ علی ان مرادنا بالعلم والمعرفۃ واحد، مگر ماتن نے یہ تنبیہ کا ارادہ کیا ہے کہ ان کی ہماری مراد علم اور معرفت سے ایک ہی چیز ہے۔ لا کما اصطلع علیہ البعض، ایسا نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں نے اصطلاح بنا لیا ہے من تخصیص العلم بالمرکبات یا بالکلیات، یعنی وہ علم کو مرکبات اور کلیات کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، والمعرفت بالوسائط وبالجزئیات، اور لفظ معرفت کو بسائط یعنی غیر مرکبات اور جزئیات کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں۔ الا ان تخصیص الصحۃ بالذکر مما لا وجہ لہ، ہاں یہ بات ہے کہ ماتن نے جو لفظ صحت کو خاص کیا ہے شے سے پہلے ذکر میں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، ان کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آگے ثم الظاہر انہ اراد ان الالہام، یہاں سے صاحب کتاب یعنی شارح یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ماتن نے الہام کے سبب علم ہونے کی جو نفی کی ہے، اس سے بظاہر ان کی مراد یہ ہے کہ الہام ایسا سبب نہیں ہے جس سے عام لوگوں کو علم حاصل ہو سکے اور دوسروں پر الزام کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو الہام سے عام لوگوں کو علم حاصل نہیں ہوتا ہے، اور چونکہ حجت شرعیہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو بنیاد بنا کر دوسرے پر کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی۔ شارح کہہ رہے کہ اگر ماتن کی مراد الہام یہ ہو کہ الہام کسی کے لیے بھی سبب علم نہیں ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الہام سے بعض دفعہ صاحب الہام کو علم حاصل ہو جاتا ہے، اور حدیث میں بھی وارد ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہمنی ربی، مجھے میرے رب نے الہام کیا ہے، اور بہت سے اولیاء کرام سے منقول ہے کہ ان کو الہام ہوتا ہے، چنانچہ آپ کتابیں پڑھیں گے تو بکثرت الہام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ الہام کی اگر مقصد صاحب کتاب کا ماتن کا یہ بیان کرنا ہو کہ الہام کسی کے لیے بھی سبب علم نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات دھیان میں رکھیں کہ صاحب کتاب نے جو حدیث ذکر کی ہے الہمنی ربی، اس حدیث کی تخریج کا پتہ نہیں چل سکا کہاں سے انہوں نے یہ حدیث نقل کیا ہے۔ بہرکیف الہام یہ عام لوگوں کے لیے سبب علم نہیں، ایک بات یہاں پوری ہو گئی۔ دوسری بات کہ صاحب کتاب نے جو اسباب علم کو 3 میں منحصر کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ ماتن کی مراد علم سے ایسا علم ہے جو یقین کے درجے میں ہو، لہذا اس سے یہ اعتراض بھی پیدا نہیں ہوگا جو بعض لوگوں نے کیا ہے کہ اسباب علم کو 3 کے اندر منحصر کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی خبر واحد ہے جس کے تمام راوی عادل ہیں
یا کوئی مثال کے طور پر مجتہد کی تقلید کرتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والا علم بھی مفید ہے، یعنی یہ بھی مفید علم ہے۔ پھر اسباب علم کو 3 کے اندر منحصر کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو صاحب کتاب نے اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھیے خبر واحد تو یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، پہلے بھی بات آ چکی ہے، اور تقلید اس اعتقاد کا نام ہے جو زوال کا احتمال لگتا ہے، تو دونوں یہ غیر یقینی ہیں۔ اور ماتن کی مراد یہاں علم سے ایسا علم ہے جس کو یقین کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ خبر واحد اور تقلید سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظن کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے اسباب علم کو 3 کے اندر ہمارا منحصر کرنا صحیح ہوا۔ کہنا ثم الظاہر انہ اراد ان الالہام لیس سببا یحصل به العلم، پھر ظاہر یہ ہے کہ ماتن کی مراد الہام سے ایسا الہام ہے جو سبب نہ ہو، لیس سببا جو ایسا سبب نہ ہو، یحصل به العلم لعامۃ الخلق جس کے ذریعے سے عام مخلوق کو علم حاصل ہو، ویصلح للالزام علی غیرہ اور عام لوگوں کو اور دوسروں پر الزام کی صلاحیت رکھے۔ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ بِالْعِلْمِ، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی الہام سے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ وَقَدْ وَرَدَ الْقَوْلُ بِهِ فِي الْخَبَرِ، اور تحقیق کے قول حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الہمنی ربی، مجھ کو میرے رب نے الہام فرمایا۔ وحکی عن کثیر من السلف، اور بہت سارے سلف سے الہام منقول ہے۔ واما خبر الواحد العدلی وتقلید المجتہد، اور رہا وہ خبر واحد جو عادل لوگوں سے منقول ہو اور مجتہد کا تقلید، فقد یفیدان الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال، تو یہ دونوں کے دونوں ظن کا فائدہ دیتے ہیں، یقین کا فائدہ نہیں دیتے ہیں۔ تو خبر واحد یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، اور تقلید مجتہد یعنی تقلید یہ ایسے اعتقاد جازم کا نام ہے الذي يقبل الزوال، جو زوال کو قبول کرتا ہے۔ فكأنه اراد بالعلم ما لا يشملهما، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماتن نے علم سے مراد، یعنی اسباب علم 3 ہے، اس میں علم سے مراد ایسا علم لیا ہے جو ان دونوں کو شامل نہ ہو، یعنی ان کی مراد علم سے علم یقین ہے۔ وَإِلَّا فَلَا وَجْرَ لِحَسْبِ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ، ورنہ اسباب علم کو 3 کے اندر منحصر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آگے ایک اور عقیدے کا بیان ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ وَالْعَالَمُ أَيْ مَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمَوْجُودَاتِ مِمَّا يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ، اور وہ یہ ہے کہ یہ عالم حادث ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو پڑھ کر ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہہ رہے ہیں وَالْعَالَمُ أَيْ مَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمَوْجُودَاتِ، اور عالم یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں موجودات میں سے، مما یعلم بہ الصانع، جن کے ذریعے صانع کو جانا جاتا ہے، بنانے والے کو جانا جاتا ہے۔ یقال کہا جاتا ہے عالم الاجسام، عالم الاعراض، عالم النباتات وعالم الحیوان الی غیر ذالک، یعنی ان سب چیزوں پر جو جزیات ہیں ان پر بھی لفظ عالم کا اطلاق ہوتا ہے۔ فتخرج صفات اللہ تعالیٰ، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے صفات نکل جائیں گے، لأنہا لیست غیر الذاتی، اس لیے کہ یہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ نہیں ہے۔ کما انہا لیست عینہا، جس طرح وہ عین ذات نہیں ہے، بجمیع اجزائہ، اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، من السماوات وما فیہا والارض وما علیہا، یعنی آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور زمین اور جو کچھ اس پر ہے، محدث، یہ حادث ہے یعنی نوپید ہے، ای مخرج من العدم الوجود، یعنی یہ آدم سے وجود کی طرف، آدم سے وجود کے اندر آئے ہیں۔
بمعنى انہ کان معدوما، مطلب یہ کہ یہ سب معدوم تھے، فوجد تو ان کو وجود بخشا گیا۔ خلافا للفلاسفة، اس میں فلاسفہ کا اختلاف ہے، حیث ذهبوا الى قدم السماوات بموادها وصورها واشکالها، اس طور پر کہ ان کا مذہب ہے کہ آسمان اپنے تمام مواد، اپنے تمام صورتوں اور شکلوں کے ساتھ قدیم ہے، وقدم العناصر بموادها وصورها، اور عناصر یہ قدیم ہے اپنے مواد اور صورتوں کے ساتھ، لیکن بالنوع، لیکن نوع کے اعتبار سے، بمعنى انها لم تخلو قط عن صورت، بئی معنی ہے کہ وہ کبھی خالی نہیں ہوئی ہے کسی صورت سے۔ سب سے پہلے صاحب کتاب نے عالم کی تعریف اور عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو العالم، یہ متن کی عبارت ہو گئی، اس کے بعد ای ما سوی اللہ تعالیٰ، یہ عالم کی تعریف ہے، اور مما یعلم بہ الصانع، اس سے جو ہے صاحب کتاب نے عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے، یعنی عالم کی وجہ تسمیہ، اس کو بیان کیا ہے۔ اور یقال عالم الاجسام، یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ عالم کا اطلاق اس کے اجزاء یعنی موجودات کی الگ الگ جنسوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں، کہ ما سوی اللہ تعالیٰ من الموجودات، یعنی عالم نام ہے ان موجودات کا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے۔ عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو عالم کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ عالم یہ فعال کی وزن پر ہے، اور فعال یہ اسم اعلیٰ کے اوزان میں سے ہے، اور جس طرح لفظ خاتم جو فعال کے وزن پر ہے اسم اعلیٰ، اس کے معنی آتے ہیں مہر لگانے والی چیز، یعنی مہر لگانے کے آلہ، اسی طرح لغت میں عالم نام ہے ہر اس شے کا جس کے ذریعے کسی شے کو جانا جائے، مگر عرف میں عالم خاص ایسی شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے صانع عالم کو جانا جائے، یعنی بنانے والے کو۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں خواہ موجود ہوں، یعنی جتنی موجود چیزیں ہیں خواہ ذویل عقول ہوں یا غیر ذویل عقول، ان میں اگر آدمی صحیح انداز کے اندر غور و فکر کرے گا تو وہ اس بات کو جان لے گا کہ اس دنیا ما سوی اللہ کا بنانے والا کوئی ہے، کوئی ذات ہے، اسی لیے عالم کو عالم کہا جاتا ہے۔ گویا یہ تمام موجودات اور پوری کائنات یہ صانع عالم کو، بنانے والے کو، دنیا کے بنانے والے کے پہچاننے کا ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اسی لیے عالم کو عالم کہا جاتا ہے۔ آگے جو عبارت ہے یقال عالم الاجسام، تو یہاں پر صاحب کتاب نے بتلایا ہے کہ جس طرح لفظ عالم کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام موجودات اور پوری کائنات پر ہوتا ہے، اسی طرح اس کا اطلاق اس کے اجزاء یعنی موجودات کی الگ الگ جنسوں پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ عرف کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ عالم اجسام ہے، یہ عالم نباتات ہے، یہ عالم حیوان ہے، حالانکہ یہ سب اس کے جزیات ہیں، عالم کے جزیات ہیں۔ شارح کہہ رہے ہیں کہ ما سوا کی جو قید ہم نے لگائی ہے عالم کی تفسیر میں، اس قید سے اللہ تعالیٰ کی صفات خارج ہو جائیں گی، کیونکہ سوا کے معنی غیر کے ہیں، تو ما سوا کا لفظ یہ صفات کو شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ صفات وارد اعلیٰ یہ غیر اللہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اشاعرہ کے نزدیک ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات میں جس طرح عینیت یعنی اتحاد ہے، اسی طرح غیریت بھی نہیں ہے، تو صفات باری تعالیٰ نہ تو عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، اس لیے یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، ما سوا قید سے عالم سے خارج ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ قدیم ہے اور عالم جو ہے یہ حادث ہے، محدث ہے۔
اب متن کی جواب محدثن، محدث کا کیا مطلب ہے؟ تو متکلمین کے نزدیک حدوث کے معنی ہے کسی شے کے وجود سے پہلے عدم کا ہونا، اور محدث یا حادث وہ شے ہے جو عدم سے وجود میں آئے، یعنی پہلے معدوم ہو پھر اس کو وجود بخشا گیا ہو۔ تو متکلمین یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم بجمیع اجزائی پہلے نہیں تھا پھر وجود کے اندر آیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بخشا ہے، وجود بخشا ہے۔ اب اس میں فلاسفہ کا اختلاف ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ یہ قدیم ہے۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ قدیم اس کو کہتے ہیں جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہ ہو، یعنی جو ہمیشہ سے موجود ہو۔ تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ عالم، جو عالم ہے اس کی بعض چیزیں، مثال کے طور پر آسمان ہے، اپنی مادہ، اپنی صورت اور اپنی شکل کے ساتھ یہ قدیم ہے۔ اسی طرح عناصر کو بھی وہ اس کے مادوں اور صورتوں کے ساتھ قدیم مانتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے، اس کی ابتدا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے کچھ اصطلاحی الفاظ آئے ہیں، جیسے مواد آیا ہے اور صور آیا ہے۔ یہ مواد جو ہے یہ مادے کی جمع ہے، اور اس سے مراد حیولہ ہے۔ آپ نے اگر فلسفہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو وہاں پر میوزی کے اندر حیولہ کی تعریف آئی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور صور سے مراد ہے یہ صور، یہ صورتن کی جمع ہے، اور صورت سے مراد صورت جسمیہ اور نوعیہ ہے۔ اسی طرح لفظ اشکال ہے، اشکال یہ شکل کی جمع ہے، اور حکمہ کے نزدیک شکل وہ حیت ہے جو مقدار کو حاصل ہوتی ہے اس کے ایک یا چند خطوط کے ذریعے گھرے ہوئے ہونے سے، بشرطے کہ احاطہ مکمل ہو۔ اسی طرح لفظ عناصر آیا ہے، عناصر عنصر کی جمع ہے، اور لغت میں عنصر کہتے ہیں اصل کو، اور اصطلاح میں عنصر اس وسیط اصل کو کہتے ہیں جس سے تمام مرکبات وجود میں آتے ہیں۔ آخر میں جو عبارت صاحب کتاب نے ذکر کی ہے لیکن بالنوعی، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ حکمہ کے نزدیک عناصر کی صورت جسمیہ قدیم بالنوع ہے، اور صورت نوعیہ قدیم بالجنس۔ یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، یعنی صورت جسمیہ یہ قدیم بالنوع ہے، صاحب کتاب نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے افراد تو فنا ہوتے رہتے ہیں، مگر ایک فرد کے فنا ہونے کے بعد دوسرا فرد فوراً پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عناصر صورت جسمیہ سے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر یہ قدیم فلاسفہ، متقدمین فلاسفہ ہیں، ان کے نزدیک عناصر 4 ہیں، جیسے آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی، یہ 4 چیزیں جو ہیں قدیم ہیں۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک گلاس پانی میں ہم نے کر دیا، ایک گلاس پانی کو 2 گلاس پانی میں بانٹ دیا ہم نے، تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ پانی کی پہلی صورت جسمیہ تو فنا ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی دوسری 2 پیدا ہو گئی، لہذا افراد تو حادث ہوئے اور نوع باقی رہا، اس لیے وہ قدیم ہے۔ تو عناصر کو اس معنی میں وہ قدیم مانتے ہیں۔ آگے ایک چھوٹی سی عبارت ہے جو دفع دخل مقدر ہے، نعم اطلق القول بحدوث ما سوى اللہ تعالی، ہاں انہوں نے یعنی فلاسفہ نے ان چیزوں کے حادث ہونے کے قول کو مطلق ذکر کیا ہے، لیکن بمعنی الاحتیاج الى الغیر، اچھا بحدوث ما سوى اللہ تعالی، ہاں مگر انہوں نے یعنی فلاسفہ نے ان چیزوں کے حادث ہونے کا قول کو مطلقاً ذکر کیا ہے ما سوى اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، لیکن بمعنی الاحتیاج الغیر، لیکن غیر کی طرف محتاج ہونے کے معنی میں، لا بمعنی سبق العدم علیہ، نہ کہ عدم کے سبقت کرنے کے معنی میں اس پر۔ یہ دفع دخل مقدر ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ فلاسفہ یہ عالم کو قدیم مانتے ہیں اور وہ لوگ حادث ہونے کے منکر ہیں، حالانکہ
ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ما سوى اللہ یہ حادث اور فنا ہونے والا ہے۔ صاحب کتاب نے کہا ہے، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ فلاسفہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ما سوا تمام چیزوں کو حادث مانتے ہیں، مگر اس کا مطلب وہ دوسرا بیان کرتے ہیں، اور یہ مطلب ایسا ہے جو عالم کے قدیم اور ازلی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ تو ان کے اس دعوے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتا کہ وہ عالم کو قدیم نہیں مانتے، وہ عالم کو قدیم بھی مانتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل جو ہے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ فلاسفہ جو ہے حدوث کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک ہے حدوث ذاتی، دوسرا ہے حدوث زمانی۔ حدوث ذاتی کسے کہتے ہیں؟ شے کا اپنے وجود میں غیر یعنی علت کا محتاج ہونا، مگر وہ چیز کبھی بھی معدوم نہ ہو بلکہ ہمیشہ سے موجود ہو۔ تو حدوث ذاتی فلاسفہ کے نزدیک وہ ہے جس کا وجود غیر سے مستفاد ہو اور ہمیشہ سے موجود ہو۔ اب فلاسفہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں ان کے نزدیک چند ہیں، جیسے عقول عشرہ ہے، نفوس فلکیہ ہے، افلاک کا حیولہ اور ان کی صور جسمیہ و نوعیہ ہے، اسی طرح عناصر کا حیولہ اور ان کی صور جسمیہ ہے۔ تو اس کے وہ لوگ حدوث ذاتی مانتے ہیں، یعنی ان کا وجود یہ غیر سے مستفاد ہے لیکن یہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ اور حدوث زمانی کسی چیز کے وجود سے پہلے عدم کو ہونا، یعنی اس پر ایک وقت ایسا گزرا ہو جس میں وہ معدوم رہی ہو۔ تو متکلمین جو کہتے ہیں کہ سارا عالم حادث ہے، وہ اسی معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں، اور فلاسفہ اس معنی کے اعتبار سے پورے عالم کو حادث نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح فلاسفہ جو ہے یہ قدم کی بھی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک ہے قدم ذاتی، دوسرا ہے قدم زمانی۔ اور قدم ذاتی کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے اپنے وجود میں دوسری چیز کا محتاج نہ ہونا۔ تو قدیم بھی ذات اسے کہتے ہیں جس کا وجود ذاتی ہو، غیر سے مستفاد نہ ہو، اور ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور قدم زمانی کہا جاتا ہے کسی چیز کے وجود سے پہلے عدم کا نہ ہونا۔ تو قدیم زمان کسے کہیں گے؟ قدیم زمان وہ ہے جس کے وجود سے پہلے عدم نہ ہو، یعنی جو ہمیشہ سے موجود ہو۔ تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر عقول عشرہ ہے، وہ اس معنی کے اعتبار سے قدیم ہے، یعنی قدم زمانی کے اعتبار سے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جیسے عقول عشرہ ہے، اس کے وجود سے پہلے عدم نہیں تھا، یعنی ہمیشہ سے موجود ہے عقول عشرہ۔ اس معنی کے اعتبار سے وہ عقول عشرہ کو قدیم کہتے ہیں۔ اور وہ عالم کو حادث کہتے ہیں تو وہاں ان کی مراد حدوث ذاتی ہے، یعنی شے اپنے وجود میں غیر یعنی علت کا محتاج ہو مگر وہ چیز کبھی معدوم نہ ہو۔ تو اب یہ چار قسمیں جب آپ چاروں قسموں کو سمجھیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ حدوث ذاتی اور قدم زمانی میں منافات نہیں ہے۔ تو فلاسفہ لوگ عالم کو حادث بذات جو مانتے ہیں، حادث بذات مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ قدیم بالزمان ہے۔ اور متکلمین یہ عالم کو حادث مانتے ہیں حدوث زمانی کے اعتبار سے، اور حدوث زمانی اور قدم زمانی میں منافات ہے۔